We want peace in the region, and that requires talks on the table on issues which need urgent attention. India tried to weaponize Indus Water Treaty, which is a lifeline for the people of Pakistan. امن کے خواہاں ہیں، ہمیشہ امن کی بات کی، مسائل کو مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر حل کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت نے جارحیت کی تو اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ آذربائیجان اور ترکی نے مکمل ساتھ دیا۔ مسئلہ کشمیر کا حل سلامتی کونسل کے قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا لاچین میں سیف فریقی اجلاس سے خطاب۔ ترکیہ، آذربائیجان اور پاکستان، تین ملک اور ایک قوم، تینوں ملکوں کا تعاون مزید مستحکم ہو رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کی آذربائیجان کے عوام کو یوم آزادی پر مبارکباد۔ تقریب میں برادر ملکوں پاکستان، ترکیہ کی شرکت باعث فخر اور مضبوط دوستی کی عکاس۔ سیف فریقی اجلاس میں تینوں رہنماؤں نے اسٹریٹجک تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ صدر الہام الیوف۔ پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان یک قلب تین جان، لاچین میں سیف فریقی اجلاس، گہرے بھائی چارے کا عکاس۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان اور آذر صدر الہام الیوف کے ساتھ سیف فریقی اجلاس میں شرکت باعث اعزاز، علاقائی امن، خوشحالی اور تعاون کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ لاچین میں ایک تاریخی دن، پاکستان نے یوم تکبیر، آذربائیجان نے اپنا یوم آزادی منایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سوشل میڈیا ایکس پر پیغام۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ آذربائیجان عالمی توجہ کا مرکز۔ عالمی میڈیا نے دورے کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا۔ مختلف عالمی اخبارات اور چینلز نے وزیر اعظم کے دورے کی خصوصی کوریج کی۔ سرمایہ کاری کے معاہدوں کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ دورہ خطے میں پاکستان کے مثبت کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ عالمی میڈیا نے وزیر اعظم کے دورے کو پاکستان کی سفارتی کامیابی قرار دیا۔ پاکستان کی فتح پر آذربائیجان اور ترکیہ کے عوام نے جشن منایا۔ مارکہ حق کی فتح کے بعد پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی۔ پاکستان، آذربائیجان اور ترکیہ کی قیادت متحد اور متفق۔ آذربائیجان کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم کے دوست ملکوں کے دوروں کے اچھے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی خصوصی گفتگو۔ پاکستانی امن دستے دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے 48 مشنز میں امتیازی خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ 181 پاکستانیوں نے عالمی امن کے لیے اپنی جان کی لازوال قربانیاں دیں۔ عالمی برادری امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کی کامیاب پالیسیوں کے لیے اپنی وابستگی کا اعادہ کرے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اقوام متحدہ کے امن دستوں کے عالمی دن پر پیغام۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج سے چین کے خصوصی انتظامی یونٹ ہانگ کانگ کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار بین الاقوامی ثالثی تنظیم کے قیام کے حوالے سے کنونشن پر دستخط کی تقریب میں شریک ہوں گے۔ 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ پاکستان اقوام متحدہ چارٹر کی روشنی میں امن و سلامتی اور عالمی خوشحالی پر یقین رکھتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ 2-3 سال کے دوران شمسی توانائی کی پیداوار میں اضافے سے بجلی کی طلب میں نمایاں کمی ہوئی۔ کوشش ہے کہ کوئلے اور گیس پر چلنے والے بجلی گھروں سے ماحولیات پر اثر نہ پڑے۔ بجلی کی خریداری سے حکومت کو الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قیمتوں میں کمی کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر توانائی اویس احمد لغاری کا انرجی ورکشاپ سے خطاب۔ جنگ میں پاکستان سے شکست کے بعد بھارتی میڈیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کردار کشی پر اتر آیا۔ امریکی صدر کی ثالثی اور سیز فائر کے بعد بھارت نے یو ٹرن لے لیا۔ گودی میڈیا نے بھی امریکی صدر پر تنقید شروع کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو دہشت گردوں کا سرپرست کہنا شروع کر دیا۔ امریکی صدر کا آئی کیو لیول بھارت کے 7ویں جماعت کے بچے سے بھی کم ہے۔ امریکہ کے دباؤ کے باعث بھارت نے سیز فائر کیا۔ بھارتی سیاستدان۔
मोदी सरकार की पॉलिसियों के बायस भारत में ग़िज़ाई किल्लत का बहरान। नाकिस पॉलिसियों के बायस 27% से ज़ायद अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की रैंकिंग में भारत 105वें नंबर पर। भारत की मजमूई दौलत का 40% सिर्फ 1% अमीर तबके के पास। अमीर 1% तबके को निकाला जाए तो अवाम की हालत अफ्रीका के पसमानदा तरीन ममालिक से भी बदतर। रिपोर्ट। शोपियां साने को 15 बरस बीत गए। आसिया और नीलोफर आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। 29 मई 2009 को कश्मीरी खवातीन आसिया और नीलोफर की इस्मत दरी और कत्ल सफ़ाक भारतीय एहलकारों के हाथों हुआ। आसिया और नीलोफर की कुर्बानी कश्मीरी जिद्दोजहद आज़ादी की अलामत बन चुकी है। 1989 से अब तक 11,266 कश्मीरी खवातीन भारतीय फोर्सेस के हाथों जिनसी तशद्दुद का शिकार। शोपियां के मज़लूम खानदान आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। भारत की खामोशी नाकाबिले माफी जुर्म है। कश्मीर मीडिया सर्विस। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में इनकलाबी पेशरफ्त। SIFC के मामले से पहला ब्लॉकचेन बेस्ड हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग लाइसेंस जारी। वजारत IT और टेलीकॉम और स्टेट बैंक का मंसूबे में कलीदी किरदार। ये मंसूबा ब्लॉकचेन, AI, बिग डेटा में सरमायाकारी के शानदार मौके फराहम करेगा। सालाना 15 से 20 लाख डॉलर तक ज़र मुबादला का हुसूल मुतवक्के। पाकिस्तान मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल की जानिब रवां दवां। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 915 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,19,000 से तजावुज कर गया। अमरीकी अदालत ने सदर ट्रंप की तरफ से आयद करदा टैरिफ कलअदम करार दे दिए। सदर ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। आइन के तहत दीगर अक़वाम के साथ तिजारती मामला तय करना कांग्रेस का इख्तियार है। मैनहट्टन में कायम बैनुल अक़वामी तिजारत की खुसूसी अदालत का तारीखी फैसला। एलन मस्क ट्रंप इंतजामिया को खैर बात कहकर व्हाइट हाउस से रवाना हो गए। हुकूमत के खुसूसी मुलाजिम की हैसियत से वक्त खत्म हो गया। सदर ट्रंप का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बेजा अखराजात कम करने का मौका दिया। हुकूमती इस्तेदाद कार बढ़ाने का मिशन वक्त गुजरने के साथ मजीद मजबूत होगा। एलन मस्क का समाजी राबते की ऐप X पर पैगाम।